اپنی باتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور انشاءاللہ کم سے کم وقت میں اپنی باتیں پوری کر لوں گا۔ نمبر 1، ایمان کا مفہوم اور اس کے ارکان۔ نمبر 2، اسلام کا مفہوم اور اس کے ارکان۔ نمبر 3، لیبارٹری ٹریٹمنٹ، پیشنٹ اور سرجری۔ پہلے حصے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ہم پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اواخر آیات میں سے ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا جو طریقہ ہے اس آیت میں موجود ہے۔ یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں پوچھ سکتا ہوں نا آپ سے؟ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ سوال پوچھ سکتا ہوں؟ আমি আপনাদের সম্মুখে প্রশ্ন করতে পারি? میں بنگلہ بھی بولتا ہوں۔ آپ مومن ہیں یا مسلمان ہیں؟ میرا پرشن ہے، میرا سوال ہے، آپ مومن ہیں یا مسلمان ہیں؟ کوئی ہیں جواب دینے والے؟ بوڑھے ہو گئے جلسہ سنتے سنتے، اور آپ کو اتنا تو پتہ ہونا ہی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں یا مومن ہیں۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا ہے جب ہم نے جلسہ نہ سنا ہو، جمعہ کا خطبہ نہ سنا ہو، اور ہمیں اگر پتہ نہیں ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کون ہے جو جواب دیں گے؟ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں؟ آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، کیا ہیں؟ سوال آپ کے ساتھ موجود ہے اور میں آگے اپنی بات جاری رکھتا ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لائے کون؟ اللہ کے رسول، جتنے بھی رسول آئے سب سے پہلے ان لوگوں نے ایمان لایا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اندر سے جو یقین ہوتا ہے، دل سے جو یقین ہو۔ یقین کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ ایمان یقین کا نام ہے، اور جب یقین ہے دل میں تو زبان سے بھی اس کا ذکر ہونا چاہیے، اقرار ہونا چاہیے، ورنہ کیا پتہ دل میں کیا ہے؟ کفار مکہ کو پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ لوگ زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، اس لیے انہیں کفار میں شمار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹے کو تم پہچانتے ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کوئی بھولتا ہے اپنے بیٹے کو؟ اپنے بیٹے کو کوئی نہیں بھولتا، سب پہچانتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ ایسے ہی مکہ والے بیٹے کی طرح سے پہچانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن زبان سے نہیں بولتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن ابی خلف، یہ سارے لوگ جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ لوگ زبان سے نہیں مانتے تھے، نہیں بولتے، اقرار نہیں کرتے تھے، تو وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو دل میں تو یقین ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ زبان سے اقرار بھی کرنا ہے۔ 2 ہو گیا۔ اور نمبر 3، اقرار کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل بھی ہونا ہے۔ جب ایک چیز پر یقین ہے، اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں، تو اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ ان تینوں کے مجموعہ کا نام ایمان ہے۔ وائرنگ سسٹم ہے،
بجلی ہے، مرکری ہے، یہ تین چیزیں مل کر یہاں لائٹ جل رہی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو لائٹ نہیں جلے گی۔ ایمان کی روشنی، ایمان جو ہے، ایمان کی روشنی ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک یہ تینوں چیز نہ ہو، دل میں یقین، زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل۔ ٹھیک ہے، اتنا سمجھ گئے نا؟ اب آپ بتائیے، آپ مومن ہیں مسلمان ہیں؟ مومن ہیں مسلمان ہیں؟ ابھی جواب نہیں ملا، آگے بڑھتے ہیں۔ ایمان کا مفہوم تو سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ مائک ہے، میں دل میں یقین کرتا ہوں کہ یہ مائک ہے، اور زبان سے میں نے بولا بھی کہ یہ مائک ہے، اور میرا عمل بھی یہ ہے کہ میں مائک پر بول رہا ہوں۔ یقین بھی ہوا، اقرار بھی ہوا، اور عمل بھی کر رہا ہوں، تو کیا یہ ایمان ہے؟ اس کو ایمان کہتے ہیں؟ اس کو ایمان کہیں گے یا نہیں؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ بنگلہ ترجمہ کروں؟ ایمان بالمائک ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ ایمان 6 باتیں ہیں، 6 چیزوں کے بارے میں دل میں یقین ہو، زبان سے اقرار ہو اور اس کے مطابق عمل ہو، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ صرف 6 باتیں، اور وہ 6 کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور مقدر پر ایمان۔ اللہ کے وجود، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات، اس کے انفراد اور اس کی توحید پر ایمان ہونا۔ اللہ ایک اکیلا ہے جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ایک اکیلا ہے جو پوری کائنات کا چلانے والا ہے، اللہ ایک اکیلا ہے جو دنیا کے سارے دکھ درد کو ختم کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو دکھ درد کو پیدا بھی کرتا ہے، وہی ہے جو ختم بھی کرتا ہے، وہی بیماریوں کا خالق بھی ہے اور بیماریوں سے شفا دینے والا بھی ہے، اللہ ہی ہے جو ہر کائنات کے ذرے کے اندر اپنی خلقت کا نمونہ رکھتا ہے، شاہکار نمونہ، اور پھر اس کے اندر اس کی قدرت ہے، عظمت ہے اور اس کی کبریائی موجود ہے۔ فی کل شیء لہ آیۃ، فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ کائنات کے ذرے ذرے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ تو اللہ پر ایمان ہو، اس کے بعد اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہو، اس کے بعد اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، اللہ کے نبی اور رسولوں پر ایمان ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو اور مقدر پر ایمان ہو۔ یہ 6 چیزوں پر جو یقین کرتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ وہ کیا ہے؟ مومن۔ یعنی ایمان کے 6 ارکان ہوئے، 6 باتیں، اور یہ 6 چیزیں تھیں۔ اب ہم جانتے ہیں اسلام کے بارے میں۔ اسلام کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں پر، اور یوم آخرت قیامت کے دن پر، وبالقدر خیرہ وشرہ اور مقدر پر، جو کہ 6 نمبر ہے۔ اب ہم اسلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام یہ کئی معنوں کے لیے مستعمل ہے۔ امن اور شانتی، سلامتی کے معنی میں بھی ہے، استسلام کے معنی میں بھی ہے، جو کہ سرنڈر ہونا، اللہ کے سامنے گردن جھکا دینا، اللہ کی عبودیت کو قبول کر لینا، اللہ کی بندگی کو قبول کر لینا، یہ بھی اسلام ہے۔ اور اسلام ایک دین ہے، دھرم ہے، مذہب ہے۔ یہ جو دین ہے اس کا ایک سمویدھان ہے، اور یہ کسی جگہ کے لیے نہیں، کسی زمانے کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک مخلوق کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے اور زمان و مکان کے لیے، دنیا بنی ہے جب سے قیامت تک کے لیے جو سمویدھان چلنے والا ہوگا، کانسٹیٹیوشن،
संविधान जो बना है इस कायनात के चलने के लिए, वो संविधान है और यही इस्लाम कहलाता है। इस्लाम का एक दूसरा मफहूम भी है और वो है नेचर, प्रकृति। नेचर इस्लाम ही है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा व अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा फितरी तौर पर पैदा होता है, बिल्कुल नेचुरल पैदा होता है। उसके दिल में शिरक नहीं होता, अल्लाह के खिलाफ बगावत नहीं होती, गुनाह का कोई ख्याल नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है उसके दिल में। लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ता रहता है, पलता रहता है, जब बड़ा होता है तो उसके माँ बाप, उसके साथी संगत बुरे संगत में पड़ जाता है, उसके दोस्त बिगड़े हुए होते हैं, वो लोग उसके दिमाग में गंदगी, बुराई, गुनाह डालते हैं और वो धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। हत्ता कि अगर माँ बाप यहूदी हैं उसे यहूदी बना देते हैं, नसरानी हैं तो नसरानी बना देते हैं, अगर मजूसी हैं, आतिश परस्त हैं, आग की पूजा करने वाले हैं, जो भी हैं उसके माँ बाप वही बना देते हैं। लेकिन पैदा ऐसा नहीं होता। यह है इस्लाम। इस्लाम 5 बातों का नाम है। नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह व सौम रमज़ान व हज बैतिल्लाह मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इस्लाम किसको कहते हैं? सबसे पहली चीज गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये मुसलमान नहीं बल्कि अल्लाह ने पहले गवाही दी है। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्लाहु अल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ने पहले गवाही दी, उसके बाद फरिश्तों ने गवाही दी, फिर अहले इल्म ने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई भी हकीकी माबूद नहीं, कोई भी इबादत के लायक नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसकी पूजा पाठ किया जाए, कोई ऐसा नहीं जिसका पूजा अर्चना किया जाए, जिसकी बंदगी की जाए, जिसके लिए सर झुकाया जाए, जिसे सजदा किया जाए, जिसके लिए नजर नियाज किया जाए, जिसके लिए कुर्बानी की जाए, जिसके लिए नमाज पढ़ी जाए, जिसके लिए रुकू और सुजूद किए जाए। यहाँ तक कि अंबिया से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो लोगों को बता दो। क्या? कुल का मतलब कहो, बता दो लोगों को, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप ये बता दीजिए लोगों को, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह के लिए है, क्योंकि वही कायनात का इबादत के लायक अकेला है, लिहाजा मेरा सब कुछ उसी के लिए है। ये जो 5 अरकान हुए इस्लाम के, पहले नंबर पर गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, दूसरे नंबर पर नमाज कायम करना, तीसरे नंबर पर ज़कात देना, चौथे नंबर पर रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना, और 5वें नंबर पर अगर आपके पास पैसा है ज़िंदगी में एक बार हज करना। ये 5 हो गए। मैंने सवाल किया था, मेरा प्रश्न क्या था कि आप मोमिन हैं या मुसलमान? अगर मोमिन हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि मोमिन बनने के लिए जो 6 बातों पर यकीन किया जाना चाहिए वो 6 बातें क्या हैं, और आपको यकीन है या नहीं। अगर है तो आप मोमिन हैं, और अगर नहीं है या मालूम ही नहीं है कि वो 6 बातें क्या हैं तो फिर आप मोमिन नहीं हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, वक़ालतिल अअराबु आमन्ना। देहाती लोग आके, गांव देहात से, समाज से लोग आके और कहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आमन्ना, हम ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने कहा, कुल लम तुमिनु, तुमने अभी ईमान लाया ही नहीं है, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि ईमान किसे कहते हैं, तुम मोमिन अभी नहीं बने, तुम मोमिन नहीं हो सकते। बल
لم تؤمنوا ولكن ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، تمہیں پتہ ہی نہیں ایمان کسے کہتے، تو تم مومن کیسے بن گئے؟ ابھی تم مومن نہیں بنے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کے سنویدھان کو ہم نے مان لیا۔ تو جب اسلام کے سنویدھان کو مان لیا تو کیا بنے؟ مومن نہیں ہوئے، لیکن کیا بنے؟ مسلمان۔ اسلام والے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اسلام والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مسلمان ہو تو اب ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے سرجری۔ میں نے تیسری بات کہی تھی سرجری کریں گے، لیکن تھوڑا اور ڈیلے کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس کو لیبوریٹری میں رکھ کے چیک کرتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ مومن تو نہیں ثابت کر سکے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ایمان کیا ہے۔ اگر ہمیں نہیں پتہ ایمان کیا ہے تو ہم تو مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں بنے۔ تو اگر ہم اپنے کو مسلمان کہیں گے تو اسلام کو بھی تو جاننا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور یہ دل کی گواہی دینا ہے، دل سے گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اور دل میں کیا ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اور جب نہیں جانتا تو اس کے پاس اسلام تو اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ ایک شنکراچاریہ ہیں، وہ مسلمانوں کے جلسے جلوس میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ کلمے پڑھتے ہیں۔ ایک کلمہ ہے مسلمانوں کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بہت اچھا کلمہ ہے اور پوری مانوتا کو اس میں سما دیا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا، ایک شنکراچاریہ ہے نا، وہ مسلمانوں کے جلسے میں مائک پر ایسے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ کیا اس سے وہ مسلمان ہو گئے؟ کوئی کہے گا وہ مسلمان ہے؟ اس کا مطلب شہادہ اللہ الہ الا اللہ، یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ دل سے کہہ رہا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہے، اس لیے اس سے تو اسلام ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد باقی بچ گئے 4۔ ایک ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا، کسی کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، وہ حج کیسے کرے گا؟ حج نہیں کرے گا نا۔ بہت سارے مسلمان ہیں وہ حج میں نہیں جاتے، تو وہ حج بھی نہیں کرے گا۔ 2 ختم ہو گئے۔ تیسرا بچا زکوٰۃ، غریب آدمی ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ وہ زکوٰۃ کے لائق بھی نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں ختم ہو گئی اسلام کو ثابت کرنے کے لیے۔ باقی بچے 2، اور ان میں سے ایک ہے رمضان کا روزہ، اور یہ روزہ ابھی چونکہ رمضان نہیں ہے، ابھی وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اسلام کیسے ثابت کرے گا؟ ابھی روزہ ہے، رمضان ہے، تو ابھی یہ بھی گیا۔ 5 میں سے 4 چیزیں جا چکی ہیں، اس سے آپ اسلام ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ ابھی رمضان نہیں ہے تو روزہ بھی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے تو حج نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ دل سے کہہ رہے ہو یا زبان سے کہہ رہے ہو، یا اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ حساب لے گا۔ باقی بچ گیا 1، اور وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ یہ ایک جو ہے، اسلام کے 5 پیلر تھے، 5 کھمبے تھے، اس پر اسلام کی چھت ٹکی ہوئی تھی۔ 4 پیلر گر گئے، ایک ہی پیلر پر اسلام کی چھت ٹکی ہوئی ہے، اور وہ ایک پیلر کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، کیونکہ اس کا وہ پیلر بھی گر گیا اور اسلام کی چھت نیچے گر گئی۔ ایک ہی پیلر پر کھڑی تھی چھت، جب اس نے نماز چھوڑ دی تو وہ چھت بھی گر گئی اور وہ مسلمان نہیں رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک مسلمان بندہ اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِن تَابُوا، پہلی آیت میں کہا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مومن ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لیکن جس نے نماز چھوڑ دی، اللہ کیا کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ نہیں ہے مسلمان۔ اگر نماز چھوڑ دیا ہے، کسی نے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جمعہ پڑھنے والا نمازی نہیں ہے، جو صرف جمعے کو پڑھتا ہے وہ نمازی نہیں کہلاتا۔
نمازی وہ ہے جو 5 بار 24 گھنٹے میں پڑھتا ہے. ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، ایک دن اور ایک رات میں 5 وقت کی نمازیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. اور یہ 5 نمازیں جو پڑھتا ہے وہ مسلمان بندہ ہے، اور جو نہیں پڑھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا اگر وہ توبہ کر لے، دوبارہ کلمہ پڑھ کے نماز قائم کرنے کا پکا ارادہ کر لے، فَإِن تَابُوا توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کر لے. یہ نہیں کہ توبہ کیا اور پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایسا توبہ نہیں، بلکہ توبہ کرنے کے بعد نماز قائم کرنا پڑے گا. جب نماز قائم کر لے گا اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دوبارہ اب تمہارا وہ مسلمان بھائی بن گیا. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تمہارا دینی بھائی بن گیا، کیونکہ اب اس نے توبہ بھی کی اور نماز بھی شروع کیا، تو اب دوبارہ تمہارا مسلمان بھائی بن گیا. یہ جو نماز ہے ہم تھوڑی سی جھلکیاں ہم جان لیتے ہیں، کیونکہ عام طور پر جلسے جلوس میں یہ باتیں کم ہی آ پاتی ہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اور اللہ کا ذکر نماز ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، نماز کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے گا، نہیں کرے گا اللہ کا ذکر، نہیں نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن ہم اسے قبر سے جب اٹھائیں گے تو اندھا بن کے اٹھائیں گے، اندھا بنا کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا، چلائے گا، رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھ تو ٹھیک تھی، پھر آج میں کیوں اندھا بنا کے اٹھایا جا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے میری آیتوں کو بھلا دیا، جھٹلا دیا، ان کو بھلائے رکھا، اس لیے آج تمہاری بات بھی کوئی سننے والا نہیں ہوگا. کذالک الیوم تنسا، اسی طرح سے آج تم بھلا دیے جاؤ گے اور تمہاری بات انسنی کر دی جائے.